السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بورصہ میں سلطان شہزادی اسپورچا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ شہزادی اسپورچا اپنے ہاتھ سے کپڑا ہٹا کے سلطان کو ہار دکھاتی ہے تو سلطان اس سے کہتے ہیں یہ نہ ہٹاؤ تاکہ مہندی صحیح سے نکھر سکے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اسپورچا کپڑا ہاتھ پہ چڑھا لیتی ہے۔ دروازے پر سے اعراض کی آواز آتی ہے، سلطان کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ضروری معاملہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان اٹھتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔ اعراض ایک دم سے اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے میرے سلطان، صحن میں چیزیں گڑبڑ ہو گئی، ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے اعراض؟ تو اعراض کہتی ہے میں کیسے کہوں؟ عورت کہہ رہی ہے کہ ایورانوس صاحب اس کی بیٹی کے بابا ہیں۔ یہ سن کے اسپورچا اور سلطان پریشان ہو جاتے ہیں۔ سلطان اعراض کو اشارہ کرتے ہیں، اعراض آگے سے ہٹتی ہے اور سلطان کمرے سے نکل جاتے ہیں۔ بستر کو دیکھتے ہوئے اعراض کہتی ہے آخرکار آپ نے تلوار ہٹا ہی دی خاتون، اللہ کا شکر ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اسپورچا اعراض کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ باہر گھوڑے پر سوار فاطمہ بورصہ سے نکل جاتی ہے۔ دیفنے اور یگید چھپ کے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیفنے ہنستے ہوئے کہتی ہے میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنا آسان ہوگا، یہ دونوں اب ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ دیفنے آگے بڑھنے ہی لگتی ہے کہ یگید اسے پکڑتے ہوئے کہتا ہے تم فاطمہ کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ صحن میں سب لوگ اس خاتون سے کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی بچے پہ ترس کھاؤ اور نیچے اترو۔ وہ خاتون فلاویوس سے کہتی ہے فلاویوس تم اب کہیں نہیں بھاگ سکتے، تمہیں مجھے اور تمہاری بیٹی کو سننا پڑے گا جنہیں تم نے چھوڑ دیا ہے۔ علاؤالدین ایورانوس سے پوچھتا ہے ایورانوس صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ ایورانوس کہتا ہے علاؤالدین صاحب یہ سچ نہیں ہے۔ عبد الرحمن اس سے کہتا ہے تم سب کافر ایک جیسے ہو، اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر آنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں۔ یہ سن کے ایورانوس بہت غصے میں اسے دیکھتا ہے۔ کارا خلیل بیچ میں بولتے ہوئے کہتا ہے جلدی فیصلہ نہ کرو عبد الرحمن، مگر عبد الرحمن بولتا ہی چلا جاتا ہے وفادار اور عقل مند شخص کی طرح تم نے ہمارے سلطان کو دھوکہ دیا، یہ واضح تھا، اور مزید ستم یہ کہ تم ہمارے اوپر سردار بن گئی۔ ایورانوس اس سے کہتا ہے عبد الرحمن انتظار کرو۔ علاؤالدین غصے سے کہتا ہے بند کرو یہ بکواس۔ اگلی لمحے وہ خاتون بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے تو سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ فلاویوس بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ شامل عبد الرحمن سے کہتا ہے تم جذباتی ہو رہے ہو عبد الرحمن، یہ بند کرو۔ توران کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی، ہم بغیر ثبوت کے اس پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ ادھر سب بھاگتے ہوئے بچی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور علاؤالدین کہتا ہے اسے فوراً شفاخانے لے جاؤ۔ ملون خاتون خواتین سے کہتی ہیں بچی کو بھی سنبھالو اور کھانے کے لیے کچھ دو۔ دونوں ماں بیٹیوں کو لے جایا جاتا ہے۔ سپاہی ایاز علاؤالدین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے محترم المقام وزیر، ہمارے سلطان سرداران کو اجلاس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ علاؤالدین غصے سے کہتا ہے یہ کس قسم کی کمزوری ہے؟ وہ یہاں تک آ گئی اور اسے کسی نے دیکھا تک نہیں، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں اس کا حساب تم سب سے لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین چلا جاتا ہے۔ ادھر سلطان اور اسپورچا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے نیلوفر آ جاتی ہے۔ سلطان غصے میں آگے بڑھتے ہوئے پوچھتے ہیں نیلوفر فاطمہ کہاں ہے؟ جواب میں نیلوفر کہتی ہے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلی گئی، حلیمہ اور درسن اس کے پیچھے گئے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا تم اس کے ماضی کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ ہاں اسپورچا۔ تو اسپورچا کہتی ہے یقیناً اس معاملے میں کوئی غلط فہمی ہے، ایورانوس صاحب کبھی بھی اپنے بچے کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن اور توران بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سلطان عبد الرحمن سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے فریضے کے بارے میں کوئی معلومات ہے عبد الرحمن؟ تو عبد الرحمن کہتا ہے بالکل میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں ہم اجلاس میں بات کریں گے، سب کو جمع کرو۔ سلطان کے آگے بڑھ جانے کے بعد نیلوفر اسپورچا سے کہتی ہے تم نے مہندی لگائی، لیکن کیا تم واقعی اس کا مطلب سمجھ گئی یا تم نے کسی کی نظروں میں جگہ بنانے کے لیے ایسا کیا؟ جواب میں اسپورچا کہتی ہے مجھے کسی کی نظروں میں جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے نیلوفر، میں اپنی جگہ بالکل خوش ہوں، کوئی بڑا مطلب نہ لو، میں نے صرف مانا پسند کیا اور اس کا اطلاق کیا۔ نیلوفر کہتی ہے مانا؟ ہاں، تم خود کو اس زبردستی کی شادی کے لیے وقف کر رہی ہو واقعی میں؟ جواب میں اسپورچا کہتی ہے چاہے تم پسند کرو یا نہ کرو، میں اب برہان صاحب کے خاندان کا حصہ ہوں، یہ بات قبول کر لو تو بہتر ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسپورچا چلی جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملون خاتون بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہیں میری فاطمہ، اب اس کا دل جل رہا ہوگا، میری بچی کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ اعراض کہتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کسی کی خوشی ادھوری رہتی ہے تو کسی کی مکمل ہو جاتی ہے۔ نیلوفر بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایک طرف کھڑے ہو کے باتیں سننے لگ جاتی ہے۔ ملون خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور اعراض سے پوچھتی ہیں تمہارا کیا مطلب ہے اعراض؟ تو اعراض کہتی ہے ہمارے سلطان اور اسپورچا خاتون محبت میں پڑنے والے ہیں، ان کے درمیان نظر نہ آنے والی دیوار اب گر رہی ہے، آگ اور بارود ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اپنے پوتے کی خبر ملے گی۔ ملون خاتون سے پوچھتی ہیں اعراض کیا تمہارا واحد مسئلہ یہی ہے؟ ان سے کہو کہ اس جگہ کو صاف کریں، میں یہاں مہندی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اعراض چلی جاتی ہے تو نیلوفر ملون خاتون کے پاس آتی ہے۔ گونچا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے میری فاطمہ۔ ایک طرف سے اسپورچا بھی وہاں پہ آتی ہے۔ گونچا کہتی ہے کون جانے وہ کس حال میں ہوگی، اس آدمی کی وجہ سے یہ ہوا جس سے وہ پیار کرتی ہے۔ تو اسپورچا کہتی ہے ایورانوس صاحب کبھی بھی اپنے بچے کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، وہ اس قسم کے آدمی نہیں ہیں، میں انہیں جانتی ہوں، ضرور اس معاملے میں کچھ تو غلط ہے۔ نیلوفر کہتی ہے اس کا اس عورت سے کوئی رشتہ تھا تو وہ خاموش رہا اور چلا گیا، تم اب بھی اس کا دفاع کیسے کر سکتی ہو؟ کیا تم ڈر رہی ہو کہ اس کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا تو اگلی باری تمہاری ہوگی؟ یہ سن کے اسپورچا کہتی ہے
نیلوفر میں کسی سے نہیں ڈرتی، لیکن اب بہتر ہے کہ تم مجھ سے ڈرو، کیونکہ میں اب سب سے اسی زبان میں بات کروں گی جو زبان وہ سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسپورچا چلی جاتی ہے۔ ملون خاتون کہتی ہے، نیلوفر کیا اس صورتحال میں تمہارا واحد مسئلہ اسپورچا ہے؟ شرمناک، نہایت شرمناک۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملون خاتون چلی جاتی ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے، یقیناً اس کا اصل چہرہ بھی بے نقاب ہوگا۔ گونچا اسے حوصلہ دیتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کا دیوان لگا ہوا ہے اور سلطان کہتے ہیں اس کے دادا کی موت کے بعد تخت کی لڑائی ختم ہو گئی ہے، بلغاریہ کے خلاف اس کی لڑائی ختم ہو چکی ہے، نئے شہنشاہ کا ہمارے سوا کوئی اور ہدف نہیں ہے۔ ہمارے ہدف کی بات کریں تو ایزنک اور ایزمت ہیں۔ کامیابی کے لیے ہمیں ان دونوں شہروں کا رابطہ قسطنطنیہ سے توڑنا ہوگا۔ کاراخلیل کہتا ہے، آئدوس اور سماندرا میں ہماری فتوحات کا یہی مقصد تھا۔ سلطان کہتے ہیں، تاہم ہمیں جو خبر ملی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بھی اس بات کا احساس تھا۔ وزیر علاؤالدین کہتا ہے، وہ این جگہ کہاں ہے جہاں وہ اپنے سپاہی اور رسد رکھیں گے؟ ذرا بتاؤ عبد الرحمن۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے، ہمارے راستے میں 2 کلوں کی طرف جانے والی جگہ، یہ علاقہ ہے میرے وزیر۔ سلطان کہتے ہیں، ہم اس کافر دستے کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن بورسا میں سپاہیوں کی تعداد کو کم کر کے ایسا کرنا محفوظ نہیں ہے۔ ہم سفر کریں گے اور سپاہیوں کو لیں گے جو ہم نے ایزمت کے ارد گرد مقرر کیے تھے، اور اس کے بعد کیزلجا پہاڑی پر جائیں گے۔ علاؤالدین سلطان سے کہتا ہے، میرے سلطان قسطنطنیہ سے بھی خبر ملی ہے، شہنشاہ ان علاقوں میں تقریباً 8000 فوجی جمع کر رہا ہے۔ کاراخلیل کہتا ہے، 8000؟ ہاں، اگر ان کا ہدف ہم ہیں تو وہ برفانی تودے کی طرح ہم پر گریں گے۔ توران کہتا ہے، ہمیں فوری طور پر ان کے راستوں کا پتہ لگانا ہوگا۔ شامل کہتا ہے، یہ واحد راستہ ہے جس سے ہم لڑائی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ نسو کہتا ہے، میرے سلطان، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے ان تمام پلوں پر جال بچھا دیے ہیں جو کافروں کو ہماری زمینوں تک لے کر آ سکتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، ہم نے گیملک پر قبضہ کر کے وہاں کے راستے بند کر دیے۔ وہ واحد جگہ جہاں وہ اتر سکتے ہیں وہ ایس کی حصار اور مالتے پہاڑی کا علاقہ ہے۔ آئدوس اور سماندرا ایزنک اور قسطنطنیہ کے لیے ایک تالے کی طرح کھڑے ہیں۔ ہم آج تالے پر پہلی ضرب کیزلجا پہاڑی پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دمیر خان شہنشاہ اور شاہنشاہ کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے، اگر اورحان نے آئدوس قلعے پر نگاہیں جمائی ہیں تو اس کا مقصد اسکودرا اور ابنائے تک پہنچنا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، صرف موت کی آرزو رکھنے والا احمق ہی ایسا کرے گا، یہ صرف ایک احمقانہ خواب ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، اورحان آئدوس قلعے کی دیواروں کو نہیں توڑنا چاہتا، وہ اندر سے دروازے کو کھولنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنے جاسوس اندر بھیجے۔ شہنشاہ کہتا ہے، مجھے اورحان صاحب کا شہنشاہ میرے دادا کے ساتھ غلط مدد کر رہا ہے، میں اس جیسا نہیں ہوں، میں نے اس کے ارادے بہت پہلے دیکھ لیے تھے، میں نے بہت پہلے اپنے فوجیوں کو آئدوس اور سماندرا سرحد پر کیزلجا پہاڑی پر بھیج دیا ہے، وہ دونوں قلعوں کا دفاع کریں گے۔ میری مرکزی فوج قسطنطنیہ سے بیڑوں کے ذریعے آئے گی اور ایس کی حصار میں اترے گی، پھر میں عثمانی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور مکمل طور پہ اسے مٹا دوں گا۔ شاہنشاہ پوچھتا ہے، شہنشاہ تم کتنے فوجیوں کی بات کر رہی ہو؟ تو شہنشاہ کہتا ہے، یہ ان سرزمینوں کی دیکھی گئی سب سے بڑی فوج ہے شاہنشاہ صاحب، ایسی فوج جس کا واحد مقصد تباہی ہے۔ ہم اورحان کو اس کی اپنی دلدل میں اس کے سپاہیوں سمیت تباہ کر دیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے، جب اورحان عظمت میں اپنے دستے کے پاس پہنچے گا تو اسے خون اور ہڈیوں کے ڈھیر کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بورسا میں علاؤالدین سلطان سے پوچھتا ہے، میرے سلطان، آئدوس اور سماندرا کی جنگ میں ایبرانوس کے تحت اکنجیوں کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ سلطان کہتے ہیں، فی الحال وہ عبد الرحمن کی ماتحتی میں ہوں گے۔ کیزلجا پہاڑی میں ہماری فتح کے بعد تم 2 حصوں میں بٹ جاؤ گے، عبد الرحمن کنترالی اور کراجہ احمد آئدوس کے لے جائیں گے، توران کو نور اور کراجہ صاحب سماندرا کے قلعے میں جائیں گے۔ فوراً سے پہلے تیاری کرو، اب وقت آ گیا ہے کہ کیزلجا تپے پر اپنے غضب کی بارش برسائیں۔ پھر سلطان سب کو بھیج دیتے ہیں اور علاؤالدین کو پریشان دیکھ کے اس سے پوچھتے ہیں، بھائی کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایبرانوس کے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سلطان کہتے ہیں، میں تو بس یہی دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے اور فاطمہ کو شرمندہ نہ کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو اسے بہت باری قیمت چکانی پڑے گی۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ گھوڑے پر سوار ایک قبرستان کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان غازی کی قبر کے پاس جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے، بابا میں آ گئی ہوں، میرا دل بہت دکھ رہا ہے، کیا اس نے مجھ سے پھر جھوٹ بولا؟ ایک بار پھر بابا، آخر اس محبت میں مجھے کتنی بار آزمائی سے گزرنا پڑے گا، اور اس بار جو ہوا وہ حد سے بڑھ گیا ہے، میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے پوچھا تھا اور اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس نے کہا تھا کہ اس نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر حقیقت تو اس سے بھی زیادہ تلخ نکلی، وہ اپنے پیچھے ایک بے سہارا اولاد چھوڑ آیا ہے۔ پھر وہ کپڑوں میں سے پھول نکالتے ہوئے کہتی ہے، میں آج اسے شادی کرنے والی تھی، وہ پھول مسلتے ہوئے کہتی ہے، میں آج اسے اپنے پاس لانے والی تھی، وہ پھول مسل کے پھینک دیتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے، میں اس حال تک کیسے پہنچ گئی، شاید قصور میرا ہی ہو، شاید میں نے اس پر بھروسہ کر کے غلطی کی، بابا مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ قبر پہ سر رکھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔